तमाम दोस्तों को सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों, आर्ट एंड फेयर के चौथे हिस्से के साथ हाजिर हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र पीछे डालते हैं। हम फनकार अपनी ज़िंदगी में बहुत से ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो ख्वाब कभी पूरे होते हैं और कभी हमारे सामने सवाल बनकर खड़े हो जाते हैं। हम में से अक्सर लोग दिलबर्दाश्ता होकर अपना रास्ता बदल लेते हैं और आर्ट छोड़ देते हैं। इस किताब आर्ट एंड फियर में ऐसे ही सवालात पर गौर किया गया है। अब तक हमने देखा कि आर्टिस्ट आम इंसानों से अलग ज़रूर होता है, लेकिन वो खुदाई अवतार नहीं होता। ना आर्ट उस पर वही की तरह नाजिल होता है। फनकार अपने काम से ही सीखता है और मुसलसल मेहनत से आगे बढ़ता है। फनकार के लिए हर दिन नया दिन होता है और उसे हर बार नए सिरे से कुछ न कुछ करना पड़ता है। वो सीखने के अमल से सारी ज़िंदगी गुजरता रहता है। आर्ट की इसी अनसर्टेनिटी से अक्सर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि हम जो बनाना चाहते हैं वो बना भी पाएंगे या नहीं, और अगर बना लिया तो क्या वो लोगों को पसंद आएगा। तो अक्सर हम नाकामयाब भी होते हैं, लेकिन ये आर्ट साइकिल का हिस्सा है। हमें हिम्मत जमा करके फिर उठना पड़ता है और फिर शुरू करना पड़ता है। किसी कल्पना या ख्याल को एग्जीक्यूट करना इसलिए मुश्किल होता है कि हमारे जहन में एक नेचुरल कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए कल्पना बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको मटेरियल में एग्जीक्यूट करना एक थका देने वाला और लंबा प्रोसेस है। कभी कभी हम 100 पेंटिंग्स बनाएं, तब कहीं जाकर कोई एक आध हमारे आइडिया जैसी बन पाती है। लेकिन इस सारे अमल में हम ना सिर्फ नए तजर्बात करते हैं, बल्कि बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ क्रिएट करते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता, और जो अक्सर हमारे आइडिया से भी बेहतर होता है। तो ऐसे में अगर कोई पेंटिंग फेल भी हो जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाकाम फनपारा भी हमें कुछ न कुछ ज़रूर सिखा जाता है। हम अपने ही काम से सीखते हैं। आज हम बात करेंगे कि मटेरियल किस तरह हमारी मदद करते हैं या किस तरह हमारा रास्ता रोकते हैं। आर्ट मटेरियल अक्सर हमें अपनी सलाहियत के बारे में धोखा देते हैं। कागज़ का टेक्सचर, रंगों की महक और पत्थर का वज़न सब हमें हमारी फैंटेसी की तरफ ले जाते हैं। टर्पेंटाइन की महक, कैनवस और रंगों से भरा कमरा एक मुसव्विर के लिए जन्नत से कम नहीं होता। अगर अच्छा मटेरियल हमारे पास मौजूद हो तो हमारी उम्मीदें बढ़ती हैं और इम्कानात रोशन हो जाते हैं। हमें यकीन होता है कि इन चीज़ों के साथ हम कोई शाहकार बनाएंगे। तारीख बताती है कि कुछ मटेरियल बहुत मददगार और देरपा होते हैं, जिन्हें मुसव्विर सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाली सदियों तक करते रहेंगे। बहुत से मटेरियल के साथ मुख्तलिफ मुसव्विरों का तजर्बा बड़ा मुख्तलिफ होता है। कहते हैं कि पाब्लो कासल, जो एक मशहूर स्पेनिश मौसीकार है, को पहले दिन से मालूम था कि सेलो ही उसका साज है। सेलो वायलिन की तरह का एक बड़ा साज होता है जिसे टांगों के दरमियान रखकर रॉड की मदद से बजाया जाता है। इसी तरह बाज़ मुसव्विरों के लिए कोई ब्रश बहुत अहम होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो उसके बगैर काम नहीं कर सकते। जैसे कुछ लिखने वालों को ये यकीन होता है कि वो जब अपने कलम से लिखना शुरू करते हैं तो ख़यालात उनके जहन में खुद ब खुद उतरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये कलम उनसे छीन लिया जाए तो उनके ख़यालात उनसे छीन लिए जाएंगे। ऐसे ही जैसे किसी बैट्समैन को यकीन हो कि उसका ख़ास बल्ला ही उससे छक्के और चौके लगवाएगा। लेकिन मटेरियल में जहाँ ताकत होती है, वहीं उनकी कुछ हुदूद या लिमिट्स भी होती हैं। इंक बहती है, लेकिन हर सरफेस पे नहीं बहती। मट्टी किसी सांचे में ढलती है, लेकिन हर सांचे में नहीं ढाली जा सकती। इसी तरह एक्रेलिक कलर बहुत तेज़ी से खुश्क होता है, जबकि वाटर कलर में अगर एक गलत रंग का स्ट्रोक लग जाए तो घंटों की मेहनत बर्बाद हो सकती है।
آئل پینٹنگ کے سوکھنے کی رفتار سست ہوتی ہے کہ گہرے رنگ پر ہلکا رنگ چڑھانے کے لیے ہمیں بہت انتظار کرنا پڑتا ہے۔ گویا ہر میٹیریل کی اپنی خاصیت ہے۔ مصور پوری توجہ اور مہارت کے بغیر میٹیریل کو خوبی کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتا، یعنی کسی بھی میٹیریل کو مہارت سے استعمال کرنے کے لیے بھی ایک لمبی پریکٹس درکار ہوتی ہے۔ میٹیریل دراصل آرٹسٹ کے ایسے ساتھی ہیں جو طاقتور ہیں لیکن آپ سے لا تعلق ہیں، یا ایک ایسا پالتو جانور جسے آپ کو سدھانا پڑتا ہے اپنا کام لینے کے لیے۔ یہ نہ آپ کے آئیڈیا کو دیکھ پاتے ہیں نہ آپ کی فینٹیسی کو۔ میٹیریل وہی کرتا ہے جو آپ کے ہاتھ اس سے کرواتے ہیں۔ اسٹروک وہیں لگتا ہے جہاں آپ اسے لگاتے ہیں۔ آپ چاہے جتنے بھی ماہر مصور ہوں، اسٹروک کے غلط لگ جانے کا امکان باقی رہتا ہے، اسی طرح جیسے کبھی کبھی سدھا ہوا گھوڑا بھی بدک جاتا ہے۔ جو لفظ کوئی مصنف لکھتا ہے وہ ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو اس نے سوچے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ پتھر پر لکیر ہو جاتے ہیں۔ امریکن آرٹسٹ بین شین کہتا ہے کہ خالی سفید کینوس کے سامنے کھڑے ہوئے مصور کو رنگوں کی زبان میں سوچنا چاہیے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ اپنے ذہن میں موجود خیال کو کس طرح میٹیریل کی خصوصیت کو استعمال کرتے ہوئے بنایا جائے، اور یہ علم یا صلاحیت تب آتی ہے جب آپ کام کے دوران تجربات سے گزرتے ہیں۔ ٹھیک سر لگنے سے پہلے غلط سر لگنا ضروری ہوتا ہے، اور اسی دوران نئے خیالات جنم لیتے ہیں جو آپ کے تصور سے الگ ہوتے ہیں۔ میٹیریل آپ کے غیر حقیقی خیال کو حقیقت کی شکل دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، خیال حقیقی نہیں ہوتے جبکہ میٹیریل حقیقی ہوتے ہیں، لہٰذا میٹیریل کا بھروسے مند ہونا ضروری ہے اور آپ کی ان پر دسترس ہونا لازمی ہے۔ آپ کے میٹیریل تو آرٹ میکنگ کے ان ایلیمنٹس میں سے ایک ہیں جن پر کوشش کر کے آپ قابو پا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ایسا ہے جو آپ نہیں سمجھ پاتے۔ آپ کو نہ کوئی شہادت ملتی ہے اور نہ کوئی مدد۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک غیر مستحکم صورتحال کا سامنا کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یا آپ کو کیا پینٹ کرنا چاہیے؟ کیا آپ کا چنا ہوا میٹیریل ٹھیک ہے؟ آپ کے آرٹ ورک کو چھوٹا ہونا چاہیے یا بڑا ہونا چاہیے؟ اور کیا آپ کا کام خود آپ کو مطمئن کر پائے گا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹالسٹائی نے اپنا مشہور ناول وار اینڈ پیس 8 بار لکھا تھا، جبکہ اس زمانے میں ٹائپ رائٹر بھی نہیں تھا۔ آخری مسودہ جو کہ چھپنے کے لیے جا رہا تھا وہ اس میں بھی آخری وقت تک تبدیلیاں کر رہا تھا۔ ولیم کینیڈی بھی کہتا ہے کہ اس نے اپنا ناول لیگز 8 بار لکھا۔ 6 بار جب اس نے لکھا تھا تب تک تو وہ قابل اشاعت بھی نہ تھا۔ 7ویں بار کچھ بہتر ہوا اور 8ویں بار میں چھپنے کے قابل ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی عمر 6 سال تھی اور اتنی ہی عمر اس ناول کی ہو گئی تھی، اور لکھے ہوئے کاغذوں کا قد اور میرے بیٹے کا قد بھی برابر تھا۔ ان مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی پیس جب مکمل ہوتا ہے تو اس لمحے سے کچھ وقت پہلے کسی بھی لمحے وہ برباد بھی ہو سکتا ہے۔ آرٹ آپ کے منہ سے نکلنے والا وہ جملہ ہے جسے کہاں ختم کرنا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم۔ ایک پبلک اسپیکر کے لیے یہ یقیناً برا ہے کہ اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اپنی بات کہاں، کب اور کیسے ختم کرنی ہے، لیکن ایک آرٹسٹ کے لیے یہی بہترین ہے۔ آرٹ کریٹ ہوتا ہے آپ کے اور ایک ایسی چیز کے بیچ جسے آپ ٹھیک سے نہیں جانتے۔ وہ کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے یا کوئی سبجیکٹ، اور کریشن کے عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو بھی اور اس آئیڈیا کو بھی آزاد چھوڑ دیں۔ سوچیں یہ کتنا مزیدار عمل ہے کہ کبھی آئیڈیا آپ کو لے کر آگے چلے اور کبھی آپ آئیڈیا کو، اور آگے کا راستہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو۔ اکثر کہانی لکھنے والے کہتے ہیں کہ جب وہ کہانی کا پلاٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں تو سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور انہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن جب وہ کہانی لکھنا شروع کرتے ہیں تو کیریکٹر
جیسے خود بخود چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اکثر وہ خود اپنے لکھے ہوئے پر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ کسی سدھائے ہوئے جانور پر کنٹرول کرنا آسان ہے، لیکن آرٹ ایک بتکا ہوا گھوڑا ہے اور اس کی سواری میں گرنے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ لگی بندھی اور جمی ہوئی زندگی پسند کرتے ہیں وہ آرٹ کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس میں بے یقینی ہے، رسک ہے اور مشکلات ہیں۔ مصنف مشورہ دیتا ہے کہ مصور کو اپنی غلطیوں کو اور ان میں موجود نئے امکانات کو کھلے دل سے جگہ دینی ہوگی۔ یہ غیر یقینی ضروری بھی ہے اور اسی میں مزہ بھی ہے۔ دراصل یہی غیر یقینی اور برداشت کامیابی کی کنجی ہے۔ تو دوستو، کتاب کا اگلا حصہ سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور پرانے حصوں کے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں۔ اس کتاب کو ضرور سنیں، یہ بہت مفید اور مددگار ہے۔